رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم بدر کے واقعے کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ تقی مہدوی صاحب, ڈاکٹر جمیل راٹھور, فرحان آپا بھی موجود ہیں, سارم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ روز کی طرح آج بھی سارم بھائی ہماری ایک ایسی فیملی سے ملاقات کروائیں گے جن کی آپ اور میں مدد کر سکیں گے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا 70 گنا زیادہ, مطلب 70 تو ہم انسانی اپنے بتا رہے ہیں, اللہ پاک کی بارگاہ میں اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو ثواب ملے گا نیکی کرنے کا. جی, نیکی کرنے کا ہمیں موقع ملے گا. آج سارم بھائی جو فیملی آ رہی ہے ذرا اس کے بارے میں بھی بتا دیجیے. بیچارہ وہ تو بڑا ہی مظلوم ہے اس طریقے سے. ویسے تو ہر کوئی جو بیمار ہے پریشان ہے, لیکن یہ اپنے روزگار پہ بیٹھا ہوا ایک شخص جو گراہک آئے تو ان کو لوٹ رہے تھے, تو اس میں بیچ بچاؤ کے اندر جو ہے گولی چلی اور اس کے کڈنی میں لگی اور ایک کڈنی اس کی ضائع بھی ہو گئی اس کے اندر, اور بیچارہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا. بڑا ایک افسوسناک چیزیں ہیں. میں اکثر یہ بات موبائل کے لیے بھی کہتا ہوں, ہماری حکومت کے بھی کچھ عجیب قانون ہیں. آپ ایک فون پہ جو سب سے زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں 1,60,000 روپے لے رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں چلیں آپ, لیکن جب وہ میرا فون چھن جاتا ہے تو کم از کم وہ ٹیکس مجھے ریٹرن کر دیں نا. نہ میرا موبائل لا کے دے رہے ہیں, نہ مجھے ٹیکس واپسی کر رہے ہیں آپ. تو کم از کم ایسے لوگوں کے لیے تو سرکار کھڑی ہو جائے نا. ایک عام بیماری ہو گئی, مر گیا, چھوڑ دیں آپ, لیکن جو آپ کی نااہلی کی وجہ سے اس تکلیف کے اندر آ رہے ہیں اس کے لیے تو کچھ کریں. صرف یہ نہیں, تو ان کی زندگی تو بچ گئی, حالانکہ معذور ہو گئے, لیکن اس طرح تو بچے بوڑھے ہم روز خبر سنتے ہیں کہ ہوائی فائر ہوا ہے کہیں پہ اور کوئی مر گیا. بالکل احسن بھائی, لیکن سارے میں اس میں لوگوں کا بھی قصور ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ لوگ پرسنلی یہ فائرنگ کرتے ہیں اپنے گھروں سے, چھتوں سے, اور اس کا شادیوں پہ ہنگامہ کرتے ہیں, پھر کسی کو لگ جاتی ہے ان کو رپورٹ کریں, تو ہر ایک رپورٹ ضرور کرنا چاہیے. بالکل, میں خود حیران ہوں کہ ہم کس طریقے سے چاند رات مناتے ہیں, ہم کس طریقے سے نیو ایئر مناتے ہیں, اور ضرورت کیا ہے اس چیز کی. اور اگر آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہے تو ایک دوسرے سے محبتیں پھیلا کر کے کریں. آپ جو گولی ہوا میں چلاتے وہ کسی بادل پہ جا کے لینڈ تو نہیں کرتی, وہ واپس آتی ہے. میری گاڑی کے اندر لگی ہوئی تھی باقاعدہ, وہ پورا چھت پہ سوراخ تھا. کسی دن ہم اسپیشلی اس پہ ٹاپک کریں گے کہ وہ لوگ جیسے خرچ کرتے ہیں, اتنا پیسہ اگر کسی غریب کو دیا جائے. ایگزیکٹلی, ہاں بالکل جی. اچھا تو فرحان ہم ذرا دوبارہ سے جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے آگے چاہیں گے کہ آپ بڑھیں. آپ جناب مقداد کے حوالے سے بات کریں. جی, میں یہ کہتی کہ دیکھیں, آپ کوئی بھی آپ غزوات لے لیں, آپ دیگر کوئی بھی معاملات لے لیں, جو بنیاد ہے وہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. جہاں پر ایمان ہوگا, جہاں پہ ایک عقیدے کی پختگی ہوگی, وہیں پر کامیابی ہوگی اور وہیں پر اللہ کی مدد ہوگی. اور وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ 313 کی بات, تو اگر ہم 313 کو جمع کرتے ہیں 3+1+3 تو یہ 7 نمبر بنتے ہیں. تو 7 نمبر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں, جو خود ہم جتنا ہمیں نظر آتا ہے یا ہم محسوس کرتے ہیں یا ہم سمجھ سکتے ہیں, اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے, 7 زمینیں بنائی, قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں, ہم طواف کرتے ہیں تو 7 مرتبہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جتنی اس طرح کی آپ کو نسبتیں ملیں گی نا, وہ 777 ملیں گی. تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے, اور پھر جب یہ عدد مل کے 7 بن جاتے ہیں تو پھر کامیابی جو ہے وہ پھر مقدر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے فرحان صاحب, بہت اچھی گفتگو جاری ہے. اچھا, چونکہ ہم حضرت عائشہ کا بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں, جمیل بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے زمانے میں, اور ہمیشہ سے ہم یہ سنتے آئے ہیں, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ لازم ہے ہر مسلمان پہ, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اچھا سلوک کرے اپنے گھر والوں. تو ہمیں کیا سیکھنا چاہیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے, یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے فضائل بیان کروں گا, اس لیے کہ آج اس ہستی کا یوم وفات ہے جو افقہ الناس بھی ہیں, اعلم الناس بھی ہیں, جو کہ وجہ الناس بھی ہیں, اور جو احسن الناس بھی ہیں, اجود الناس بھی ہیں, افصح الناس بھی ہیں, اور ابلغ الناس بھی ہیں. اور پھر میں ان کی اگر بات کروں تو کیا کہنا صاحب, وہ سیدہ بھی ہیں, عابدہ بھی ہیں, زاہدہ بھی ہیں, وہ عاتقہ بھی ہیں, وہ عفیفہ بھی ہیں, وہ امینہ بھی ہیں, وہ صدیقہ بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ محبوب رب العالمین بھی ہیں. وہ محبوب رب العالمین ہیں, یعنی ساری کائنات حضور سے محبت کرتی ہے, اور حضور فرماتے ہیں مجھے عائشہ صدیقہ سے محبت کرتا ہوں. اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیں حضور کے پاس, تو ان کے وسیلے سے قیامت تک کی امت کو بتایا. آپ نے فرمایا ای بنیۃ, اے میری بیٹی, قال ما تحبین ما احب, کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارے بابا محبت کرتے ہیں؟ فقالت بلا, کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا قال فاحبی هذه, پھر تم عائشہ صدیقہ سے محبت کرو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور حضور نے فرمایا اے بیٹی, تمہارے والد کو عائشہ صدیقہ
رب کعبہ کی قسم سب سے بڑھ کر محبوب ہے. اور پس منظر تو اس کا یہ تھا کہ ساری ازواج نے کہا حضور عائشہ صدیقہ زیادہ محبت کرتے ہیں. فاطمہ تو زہرا کو وکیل بنایا کہ جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو پھر آپ نے یہ مکالمہ کیا کہ تم ان سے محبت کرو اس لیے کہ مجھے یہ سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا. اور پھر ام المؤمنین کی بات کریں, چاہے وہ ذہانت ہو, چاہے وہ ذکاوت ہو, چاہے وہ فطانت ہو, چاہے وہ امانت ہو, چاہے وہ عدالت ہو, چاہے وہ ان کی جو ہے عنایت ہو, چاہے کہ وہ سخاوت ہو, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ معاشرت ہو, حسن سیرت ہو یا حسن صورت ہو, ہر چیز کے اندر کمال پر, اوج پر اور ید طولہ نظر آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں خواتین سے ان کو سیکھنا چاہیے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ تھا, آپ ام المؤمنین کو فرمایا کرتے تھے, ام المؤمنین فرماتی کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے مجاہد ہیں, رات کے عابد ہیں, پوری رات عبادت کرتے ہیں, دن میں جہاد کرتے ہیں. پوری دنیا کے اطراف و اکناف کے لوگ حضور کو مسئلے بتایا, رسول اللہ یہ پرابلم, یا رسول اللہ یہ پریشانی. سب کی پریشانی سن کر جب گھر میں آتے ہیں تو ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سرکار گھر پہ آئے اور آپ کے ماتھے پر رنکلز ہو. میں نے جب بھی دیکھا ہے سرکار نے چلمن ہٹائی ہے تو آپ کی مسکراہٹ سے میرا دولت قدا روشن ہو گیا. یہ دیکھیے آج کل کے لوگوں کو سیکھنے کی کتنی موقع ہے یہ کہ جب آپ گھر جاتے ہیں اپنے, آپ اپنے فیملی میں جاتے ہیں تو آپ مسکرائیے. زیادہ تر جاتے لوگ تھکے ہوئے اور گلا شکوہ جا کے گھر پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں لوگ. اور حضور فرمایا کرتے تھے جب بھی آپ لقب کیا تھا یا حمیرہ, حمیرہ کا معنی سرخ و سفید, آپ فرماتے یا حمیرہ یا روحی یا ریحانی تم میرا پھول ہو. یہ وہ القابات, حمیرہ لقب تو بہت زیادہ مشہور ہوا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دیا کرتے تھے. اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی افقہ الناس ہے, فقیہ عالم ہے کہ بڑے بڑے فقیہ صحابی بھی آپ سے سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی ہیں, حضرت ابن عباس بھی ہیں, حضرت ابن عمر بھی ہیں, اور 200 سے زائد صحابہ اور تابعین آپ کی شاگردی تھی, آپ کے تلامذہ تھے. اور 2210 احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہیں, چاہے وہ جہاد کے معاملات ہوں, چاہے وہ نماز کے معاملات ہوں, چاہے وہ حج کے معاملات ہوں, چاہے اہل بیت کے فضائل و مناقب کی احادیث مبارکہ ہوں. اکثر اہل بیت کے فضائل و احادیث مبارکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی بھی جو ہم بات کر رہے تھے, تو وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی بھی حضرت عائشہ نے بتایا کہ کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس طریقے سے ان کی تعریف کرتے تھے. پھر ایک بار حضرت عائشہ نے بتایا کہ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھی تھی اور میں دیکھا کہ وہاں پہ علی موجود تھے اور میرے والد ان کو دیکھ رہے تھے. تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, تو نے کہا کہ کیا تم نے رسول پاک سے سنا نہیں کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو بہت سارے جو ہم اہل بیت کے فضائل سنتے ہیں وہ جناب عائشہ سے ہی ایک اور بتاؤ, حضرت عائشہ کی ایک بہت مشہور سر حضرت عائشہ کی. جمیل بھائی ایک بریک پہ جائیں گے, ایک حدیث کا میں بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ. واپس آ کے ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما.